اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کیا ہے؟ کیا اس کے کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں؟ کیا یہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی لاتی ہے یا ہمیں خود کوئی تبدیلی اس سے محسوس ہوتی ہے؟ اس کو جانتے ہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کہ توبہ کے اثرات کیا ہیں، یا یہ کہ اس سے ہمارے جسم میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے، ہم کیا محسوس کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جانتے ہیں ایک حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے توبہ کی لیکن حقدار کو راضی نہیں کیا تو اس کی توبہ بے معنی ہے، بے مقصد ہے۔ حقدار کون؟ وہ حقدار کہ جن کے حقوق قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کیے ہیں، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے بیوی بچوں کے حقوق، بیوی کے لیے جو شوہر کے حقوق ہیں، اور سب سے بڑھ کر دیکھیے کہ ہمسائے کے حقوق کا بھی قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے۔ تو اپنی توبہ کو با مقصد بنانے کے لیے ہم سب کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم ان سب حقوق کی ادائیگی کی فکر کریں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں، تب ہماری حقیقی توبہ جو ہے وہ توبہ ہوگی اور اللہ کے حضور قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، یعنی ہم نے کسی کا حق مارا ہو، کسی سے سخت کلامی کی ہو جس کی وجہ سے اس کا دل دکھ گیا ہو، ہم نے اپنے والدین کے ساتھ سخت رویہ رکھا ہو، ان کی نافرمانی کی ہو، یا اپنے بال بچوں کا حق ٹھیک سے ادا نہ کیا ہو، یعنی ہر وہ حقوق ہمیں ادا کرنا ہے جس کا قرآن و سنت میں ہمیں حکم ملا ہے، تو پھر ہماری توبہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم نے توبہ کی تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی یا نہیں؟ تو اس کے متعلق بھی احادیث سے موجود ہے کہ جس کو توبہ کی توفیق مل گئی اس کی توبہ قبول ہو گئی، اور پھر جس کی توبہ قبول ہو گئی تو اسے رب کا قرب حاصل ہو گیا، یعنی اسے عبادت کی توفیق مل گئی، خود بخود جو ہے اس کا دل چاہے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت الہی میں مشغول رہے، اور ٹائم بھی اس کا جو ہے خود بخود اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکالیں گے، یعنی اس کے وقت میں برکت ہو جائے گی۔ جو ہم کہتے ہیں کہ نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں ملا، وقت ہی نہیں ملتا قرآن پڑھنے کا، ہمیں دن کو اتنے کام ہوتے ہیں، تو پھر ان کے لیے خود بخود ٹائم نکلنے لگے گا اور ہم سب کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے بعد آپ کے لباس میں تبدیلی آنی چاہیے، بہتری آنی چاہیے، یعنی ایسا لباس جو پاک و پاکیزہ بھی ہو اور جسم کو ڈھانپنے والا بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم نے لباس پہنا تو ہو لیکن دیکھنے والے کو ہمارا جسم جو ہے وہ نمایاں نظر آ رہا ہو، یعنی جن چیزوں کو قرآن و سنت نے چھپانے کے لیے کہا ہے وہ ہم نامحرموں سے چھپانے کا ہمارا دل کرے، کہ ہم تھوڑا سا حجاب کریں، ہم تھوڑا سا یعنی اپنے آپ کو بہتر طریقے سے ڈھانپ کے رکھیں بنا یہ سوچے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اس کے بعد اپنے دنیا کے کاموں سے نمود و نمائش کو نکالنے کا آپ کا دل چاہے۔ ریاکاری، نمود و نمائش یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کہ میرے اللہ نے مجھے فضول خرچی سے اور اسراف سے منع کیا ہے، اور فضول خرچ کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے، تو پھر میں اپنے رب کی ناراضگی کیوں مول لوں؟ لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہ کیجیے، کیونکہ لوگوں کو ہم کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے، بس اپنے رب کی خوشی اور اس کی ناراضگی کی پرواہ کیجیے اور لوگوں کو چھوڑ دیجیے۔ اور اس کے بعد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے توبہ کی لیکن اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھ سکا وہ، تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، جیسا توبہ کرنے سے پہلے تھا ویسا ہی ہے کہ ہم لوگوں سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، اپنی زبان سے ہم دوسروں پر تیر چلا رہے ہیں، دوسروں کی عزت نفس کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے، یا پھر اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے کہ ہمارا اخلاق بہتر ہو گیا ہے، اچھا ہو گیا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمارا رویہ بہتر ہو گیا ہے، اور اگر تو وہ بہتر ہو گیا ہے تو پھر یہ بہت اچھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری توبہ مقبول ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اسی کے متعلق جو ہے یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے توبہ کی لیکن اس نے اپنے دل کو کشادہ نہ کیا، اپنے دل کو بڑا نہ کیا کہ چلیں اگر کسی سے میرے بارے میں کچھ غلط ہو بھی گیا ہے تو میں اس کو معاف کر دوں، درگزر کر جاؤں، بھول جاؤں، تو اگر ایسا کرنے میں
ہمارا دل نہیں چاہتا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بھی ہماری توبہ قبول نہیں ہے۔ اور یہ جو ساری صفتیں ہیں نا، یہ ہمارے اندر خود بخود پیدا ہو جائیں گی اگر ہم نے سچے دل سے توبہ کی اور ہماری توبہ اللہ کے حضور میں قبول ہو گئی تو۔ اور اس کے بعد ہماری امیدیں جو ہیں نا وہ کم ہونے لگیں گی، دنیا کی امیدیں، خواہشات ہماری کم ہونے لگیں گی، یعنی دنیاوی حاجات ہماری کم ہو جائیں گی کہ یا اللہ یہ بھی چاہیے، یا اللہ یہ بھی دے دیں، یا اللہ اس طرح کی گاڑی، یا اللہ یہ، یا اللہ وہ، اس طرح کی خواہشات میں کمی آ جائے گی، اور دل کرے گا کہ جتنا بھی ہو سکے نا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کے بندوں پر خرچ کریں۔ یعنی اس قدر اللہ سے محبت بڑھ جائے گی کہ اس کے سارے بندے بھی خود بخود اچھے لگنے لگیں گے۔ یہ چند خصوصیات ہیں جو کہ توبہ کرنے کے بعد اگر ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ واقعی ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اور اگر ہم نے ان طاق راتوں میں توبہ تو کی، ہم نے استغفار کی تسبیحاں پڑھیں، ہم نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی خاصیت، کوئی بھی خصوصیت ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی، تو پھر اس بات کا یقین کر لیں کہ وہ توبہ صرف زبان کی توبہ تھی، نہ تو ہم نے حقیقی توبہ کی اور نہ ہی وہ اللہ کے حضور میں مقبول ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اپنی پوری زندگی، جتنی بھی زندگی ہے، ہم نہیں جانتے ہماری زندگی کتنی ہے، ہم نہیں جانتے اگلا رمضان المبارک ہمیں دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے نا، کوئی اس رمضان میں ہے، پچھلے رمضان میں کوئی تھا لیکن اس رمضان میں وہ نہیں ہے، پچھلی عید پر کوئی تھا لیکن اس عید پر وہ نہیں ہے۔ ایسا ہم دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم موت سے غافل ہیں۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو حقیقی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر اپنی پوری زندگی اس توبہ پر ہم باقی رہیں، ہمیں اس میں استقامت عطا کر دیں، ہمت اور طاقت عطا فرما دیں کہ ہم اپنی اس توبہ پر باقی رہ سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔